یہ عقلی دلیل ہے کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا اور قرآن سے نصیحت حاصل نہ کی اور ہلاکت اور بربادی کے اندر جا گرے، کیا انہوں نے ان چیزوں کے اندر غور نہیں کیا؟ آسمان کو دیکھتے، زمین کو دیکھتے کہ اس کو بنانے والا کون ہے، لیکن وہ اس چیز کا اقرار کرتے تھے، اس چیز کا وہ اقرار کرتے تھے کہ زمین و آسمان کو بنانے والا کون ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر ان مشرکین سے پوچھئے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، تو وہ کہتے تھے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ وَلَا أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اور پھر آسمان سے بارشیں برسا کے تمہارے لیے کھیتیوں کے انتظام کرنے والا کون ہے؟ اِلٰہٌ اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ تو وہ اس بات کو مانتے تھے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، آسمان سے بارشیں برسانے والا اور اس زمین سے ہمارے لیے روزیوں کے انتظام کرنے والا، موت و حیات کا مالک اللہ، اور زندہ سے مردہ، مردہ کو زندہ سے نکالنے والا اللہ، ہمارے کانوں آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں زمین و آسمان کا خالق اللہ، بارشیں برسانے والا اللہ، یہ ساری کی ساری چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن یہ جو ہمارے معبود ہیں، ہمارے مشکل کشا ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، یہ اللہ سے ہمارے کام کروا دیتے ہیں اور ہمارے لیے کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے۔ کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے۔ اس لیے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے ہاں کیا ہیں؟ ہمارے سفارشی ہیں۔ لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا۔ کس لیے پیدا کیا؟ اس کا معنی ہے لِإِظْہَارِ الْحَقِّ، حق کو ظاہر کرنے کے لیے۔ کیا حق کو ظاہر کیا؟ یعنی اللہ کی توحید کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اس لیے زمین و آسمان کو پیدا نہیں کیا کہ زمین و آسمان نہ ہوتے تو اگر عزیر علیہ السلام نہ ہوتے تو زمین و آسمان نہ ہوتا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ ہوتے تو زمین و آسمان نہ ہوتا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہوتے تو زمین و آسمان نہ ہوتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو زمین و آسمان نہ ہوتا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، عزیر نہیں تھے، زمین و آسمان پہلے بھی تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، زمین و آسمان پہلے بھی تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، زمین و آسمان پہلے بھی تھا۔ حضور نہیں آئے تھے تو زمین و آسمان کیا تھا؟ پہلے ہی تھا۔ زمین و آسمان کو ہمارا پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ بالحق توحید کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنی وحدانیت کو ظاہر کرنے کے لیے، تاکہ لوگ غور و فکر کریں، لوگ دیکھیں کہ بغیر ستونوں کو، آسمانوں کے بغیر کھڑا کرنے والا کون ہے، اور زمین کو پانی کے اوپر بچھانے والا، پھر اس زمین کے اندر ندیاں، نالے، دریا، سمندر چلانے والا، پھر اس کے اندر درخت پیدا کرنے والا کوئی ایسی ذات ہے نا جس نے یہ سارے انتظامات کر دیے، اور پھر آسمان کو ستارے اور سورج اور چاند سے کیا کر دیا؟ روشن کر دیا۔ تو کوئی ذات ہے نا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بالحق، زمین و آسمان کو پیدا کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ ہماری توحید واضح ہو جائے، ہماری ذات کیا ہو جائے؟ واضح ہو جائے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، وہ رب صرف ارادہ کرتا ہے، چیز کیا آ جاتی ہے؟ وجود میں آ جاتی ہے۔ کیا؟ وجود میں آ جاتی ہے۔ اس کے سامنے کسی کی دیر نہیں ہے، وہ دیر نہیں لگتی اس کے بنانے میں۔
رب تعالیٰ فرماتے ہیں قولہ الحق، یہ رب کی بات کیا ہے؟ حق ہے، یہ رب کی بات کیا ہے؟ سچی ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کی حکومت ہے۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، زمین و آسمان کی بادشاہت کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہے، حکومت اللہ ہی کی ہے زمین و آسمان کے اندر۔ ایک جگہ پہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، کسی کو چاہے بیٹے عطا کر دے، کسی کو چاہے بیٹیاں عطا کر دے، کسی کو چاہے رلا ملا کے دے دے، کسی کو چاہے بانجھ کر دے، کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اس کے لگے ہوئے تالے کوئی کھول نہیں سکتا، نہ پیر کھول سکتا ہے، نہ ولی کھول سکتا ہے، نہ حضرت علی کھول سکتے ہیں، نہ کوئی اور کھول سکتا ہے۔ جس کو وہ اولاد نہ دے نا، اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ خالقیت، مالکیت، حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلت دے دے، جسے چاہے تخت پہ بٹھا دے، جسے چاہے ذلیل و رسوا کر کے نیچے پھینک دے، نیچے پھینک دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ مالک جو وہ ہے کیا ہے؟ مالک وہ ہے، صرف اس دنیا کے اندر نہیں، کیا اس جہان کے اندر، دنیا کے جہان میں صرف وہ مالک نہیں ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، کل قیامت کے دن بھی مالک وہی ہوگا۔ کل قیامت کے دن بھی مالک کون ہوگا؟ اللہ ہی ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی اور مالک نہیں ہوگا۔ رب کی طرف سے اعلان آئے گا لمن الملک اليوم، آج کون ہے؟ لمن الملک اليوم، آج کے دن کا مالک کون ہے؟ پیغمبر ہوں گے، نبی ہوں گے، ولی ہوں گے، غوث کتب ابدال ہوں گے، صالحین ہوں گے، شہداء ہوں گے، اتقیاء ہوں گے، ازکیاء ہوں گے، کیا ہوں گے؟ صدیقین ہوں گے، لیکن کوئی بھی جواب نہیں دے گا۔ اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج میں اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے، آج میں اکیلے اللہ کا حکم اور آرڈر چلے گا۔ اللہ کے سامنے کسی کو لب کھولنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ تو وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، کل قیامت کے دن کا بھی مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، اور تمام چھپی باتوں اور کھلی باتوں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مٹھڑی زبان سے اعلان کر دیجئے، لا یعلم، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، یعلم الغیبہ فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی چھپی باتوں کو جاننے والا کوئی نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں جو تم سینوں کے اندر چھپاتے ہو نا، یا تم او تبدوہ، یا تم کیا کرتے ہو؟ ظاہر کرتے ہو، اس کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی باتوں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں عالم الغیب والشہادہ، تمام چھپی اور کھلی باتوں کو جاننے والا کون ہے؟ اکیلا اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اس لیے مشرکین مکہ آ گئے، سوال کیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو رب نے فرمایا میرا پاک پیغمبر اعلان کیجئے قل انما علمھا عند ربی، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ میرے رب کے پاس ہے۔ یسألونک کأنک خفی عنہا قل انما علمھا عند اللہ، اس قیامت کا علم تم مجھ سے پوچھتے ہو، اس کا علم جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اے لوگو
اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے بہت ساری بھلائیاں اکٹھیاں کر لیتا اور مصیبتوں، پریشانیوں اور تکلیفوں سے کیا کرتا؟ بچ جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب نہیں ہے، کہ نہیں ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ غیب کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ ہی کے پاس ہیں۔ اللہ کے علاوہ غیب کی کنجیوں کو جاننے والا کوئی بھی نہیں، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی شہداء ہیں، نہ کوئی صدیقین ہیں، نہ کوئی صالحین ہیں، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی نیک ہے، نہ کوئی بد ہے، نہ کوئی نوری ہے، نہ کوئی ناری ہے۔ غیب کی چابیوں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہیں۔ ہاں، درخت سے جو پتا گرتا ہے نا، اس کا بھی علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ خشکی اور تری کے اندھیروں کے اندر جو چیز ہے نا، اس کو بھی جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ اس رب تعالیٰ فرماتے ہیں عالم الغیب والشہادہ، لوگو غیب کی اور کھلی باتوں اور چھپی باتوں کو جاننے والا کون ہے؟ میں اکیلا اللہ ہی ہوں، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہی اللہ بڑا حکمت والا اور کیا ہے؟ خبردار ہے۔ کیا ہے؟ خبردار ہے۔ جس وقت ہمیں پتہ چلا کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ، مالک اللہ، تمام جاندار چیزوں کی روزی رساں کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اور عالم الغیب اللہ مختار کل، متصرف، کارساز، مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، صحت دینے والا، یہ سارے کے سارے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ اور زمین و آسمان کی چھپی باتوں کو جاننے والا جب اللہ ہے، غیب دان صرف اللہ ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی کلّا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ پھر قیام، رکوع، سجدے، نظر و نیاز، منت منوتی، چڑھاوے کے لائق کلّا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہی ہے الذی جس نے خلق پیدا کیا السماوات آسمانوں، والارض اور زمین کو، بالحق کے ٹھیک طور پر، ویوم اور جس دن، یقول وہ کہے گا کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جائے گا، قولہ الحق کو اسی کی بات ٹھیک ہے، اسی کی بات سچی ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ اور اسی کی حکومت ہے، یوم ينفخ فی الصور جس دن پھونکا جائے گا صور میں، عالم الغیب والشہادہ وہ جاننے والا ہے سب چھپی چیزوں، والشہادہ اور کھلی باتوں کو، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وہی ہے بڑا حکمت والا خبردار۔ صدق اللہ العظیم۔